دیکھیں جو دجال کی پیروی کرنے والے ہیں وہ عیش و آرام میں ہوں گے اور مومنین مشقت میں ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس کا ایک عظیم فتنہ یہ ہوگا کہ وہ خدائی دعویٰ کرے گا۔ جو لوگ اس کی بات مان لیں گے ان کی زمینوں پر بادلوں سے بارش ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور اسی کے کہنے پر ان کی زمین نباتات اگائے گی، یعنی ان کے مویشی خوب موٹے ہو جائیں گے اور مویشیوں کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے، اور جو لوگ اس کی بات نہ مانیں گے ان کی زمینوں پر قحط پڑ جائے گا، ان کے سارے مویشی ہلاک ہو جائیں گے اور وہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جائیں گے۔ ایک اور منزل ایسی آئے گی ناظرین جب زمین کا جو سینہ ہے وہ اپنے خزانوں کو باہر اگل دے گا، اور صحیح مسلم میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک ویرانے یا خرابے پر سے گزرے گا اور اس کو حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانوں کو باہر نکال دے، چنانچہ وہ ویرانہ اس کے حکم کے مطابق خزانوں کو اگل دے گا، اور وہ خزانے اس طرح اس کے پیچھے ہو لیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کے سردار کے پیچھے مکھیاں ہو لیتی ہیں۔ بعض روایات میں تو یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ گوشت اور روئی کے پہاڑ اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ اب ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرد مومن سے دجال کا مقابلہ ہوگا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال نکلے گا اور ایک مومن کی طرف متوجہ ہوگا، اور چند ہتھیار بند شخص دجال سے جا ملیں گے جو اس کے محافظ ہوں گے۔ یہ محافظ اور نگہبان لوگ اس مرد مسلمان سے پوچھیں گے کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ کہے گا میں اس کی طرف جا رہا ہوں جس نے خروج کیا ہے، یعنی دجال کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ دجال کے محافظ اس شخص سے کہیں گے تو ہمارے رب یعنی دجال پر ایمان کیوں نہیں لے آتا؟ وہ شخص کہے گا ہمارے پروردگار کی صفات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دجال کے آدمی یہ سن کر آپس میں کہیں گے کہ اس کو مار ڈالو، لیکن بعض لوگ کہیں گے کہ کیا ہمارے پروردگار نے ہم کو یہ حکم نہیں دیا ہے کہ ہم کسی کو اس کے حکم کے بغیر قتل نہ کریں؟ غرض وہ لوگ اس مرد مسلمان کو دجال کے پاس لے جائیں گے۔ یہ مرد مسلمان جب دجال کو دیکھے گا تو لوگوں کو مخاطب کر کے کہے گا لوگوں یہ وہی دجال ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ یہ سن کر دجال مرد مسلمان کو چت لٹانے کا حکم دے گا، چنانچہ اس کو چت لٹایا جائے گا۔ پھر دجال حکم دے گا کہ اس کو پکڑو اور اس کا سر کچلو، چنانچہ خوب مار پیٹ کر اس کی پشت اور پیٹ کو نرم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد دجال اس سے پوچھے گا کہ تو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا کیا؟ وہ مرد مسلمان جواب میں کہے گا تو جھوٹا مسیح ہے۔ پھر دجال کے حکم سے اس مرد مسلمان کو آرے سے چیرا جائے گا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اور دونوں ٹکڑوں کو علیحدہ علیحدہ رکھ دیا جائے گا۔ پھر دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلے گا اور کہے گا کھڑا ہو جا۔ وہ مرد مسلمان بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ دجال پھر اس سے کہے گا کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ وہ مرد مسلمان کہے گا اب تو مجھے اس بات کا کامل یقین ہو گیا ہے کہ تو جھوٹا مسیح یعنی دجال ہے۔ اس کے بعد وہ مرد مسلمان لوگوں سے خطاب کر کے کہے گا اے لوگوں، یہ دجال جو کچھ میرے ساتھ کر چکا ہے اب کسی دوسرے آدمی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، یعنی قتل کر کے دوبارہ اب کسی کو زندہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد دجال اس مرد مسلمان کو ذبح کرنے کے لیے پکڑ لے گا اور اللہ تعالیٰ اس مرد مسلمان کی گردن کو تانبے کی طرح بنا دے گا تاکہ دجال اس کو ذبح نہ کر سکے، اور دجال اس کو ذبح نہ کر سکے گا، اور عاجز ہو کر اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر اس کو اٹھائے گا اور آگ میں پھینک دے گا۔ لوگ یہ خیال کریں گے کہ اس کو آگ میں ڈالا گیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جنت کے اندر پھینکا گیا ہوگا۔ یہ بیان کر کے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شخص خداوند بزرگ برتر کی نگاہ میں شہادت کے اعتبار سے بہت بڑے درجے کا آدمی ہوگا۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس شخص کو دجال قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دے گا وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ آگے کیا معاملات ہیں ابھی یہیں پر اس گفتگو کو چھوڑتے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تجسس آپ کا بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی شخص سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ آگے کیا لکھا ہوا ہے۔ پروگرام آثار قیامت فی الحال یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ اگر پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی گستاخی ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار ہوں۔ اللہ نے چاہا تو کل گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔